لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان اس دنیا کے اندر اتنی بڑی نعمت ہے کہ بغیر ایمان کی ڈگری کے جنت میں جانا ممکن نہیں۔ دنیا کے اندر اچھے سے اچھے کام کر لو، اچھے سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہ لو، اچھے سے اچھی بھلائیوں کے کام کر لو، مگر دل میں ایمان نہیں ہے، جنت آپ کے لیے کھل نہیں سکتی۔ اور اگر دل میں ایمان ہے، دل میں اللہ کو ایک مانا ہے، رسول اللہ کو سچا نبی مانا ہے، پھر اگر انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی کمی کوتاہیاں کرتا ہے تو کمی کوتاہیوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی ڈگری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک وقت اس کی سزا کا ہوگا، وہ سزا پوری ہونے کے بعد پھر اس کو جنت ملے گی۔ اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو بغیر ایمان کے جنت اس کے لیے کھل نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پہلو کے اندر تو ہمارے اسلام کے مطابق ہم زندگی گزارے، دوسرا پہلو اسلام کے خلاف ہم زندگی گزارے۔ ایک کام تو ہم اسلام کے مطابق کرے، دوسرا کام ہم اسلام کے خلاف کریں۔ جتنا ممکن ہو سکے، جتنی اپنی طاقت ہو، اس طاقت کے حساب سے اسلام کے اوپر انسان کو مکمل طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم ہم کو کہتا ہے۔ آج ہم نے جو شعبہ اچھا لگا، جو پہلو اچھا لگا، اس پہلو کے اندر تو ہم نے اسلام کے اوپر عمل کیا، اور جو پہلو اپنے معاشرے کے خلاف رہا اسلام کا، حالانکہ اسلام تو دین فطرت ہے، ہم نے اپنی فطرت کو بگاڑ رکھا ہے کہ ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جیسا مذہب اسلام۔ کھانے پینے کے طریقے سے لے کر کے، عبادت کے طریقے سے لے کر کے، اٹھنے جاگنے کے طریقے سے لے کر کے، انسان کو اپنی صاف صفائی کے طریقے سے لے کر کے، انسان کی زندگی کے جتنے گوشے ہیں، انسان کی زندگی کے اندر جتنے شعبے ہیں، سارے شعبوں کے اندر اسلام نے ہمیں ایک صحیح طریقہ اور صحیح رخ بتا دیا کہ بھئی اٹھے گا تو یہ دعا پڑھے گا، سوئے گا تو یہ دعا پڑھے گا، اللہ کا نام لے کر سوئے گا، کھانا کھائے گا تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے گا، اور کھانے کے بعد جب اٹھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ یہ ہمیں اسلام نے سکھایا۔ حتیٰ کہ اپنی قضاء حاجت کرنی ہے، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، تو اس میں بھی ہمیں اسلام نے یہ بتایا کہ تم قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرو، بلکہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ ہو، اس طریقے سے تم اپنی قضاء حاجت کو پورا کرو۔ یہ ہے اسلام، سچا مذہب۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو کھیل رہا ہوتا ہے اور کھیلنے کی حالت میں، گندی حالت میں اس کو بلاتی ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے، اس کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں،
منہ پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ماں پسند نہیں کرتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس حالت میں کھانے کے لیے بٹھاؤں، بلکہ پہلے اس کو وضو خانے کی طرف لے جائے گی، ہاتھ پیر جہاں دھوتے ہیں وہاں لے جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا پہلے اپنے ہاتھوں کی صفائی کر لو، پہلے اپنے کپڑوں کی صفائی کر لو، پہلے اپنے منہ کی صفائی کر لو۔ پھر جب صاف ستھرا انسان، صاف ستھرا بچہ ہو جاتا ہے، پھر کھانے کے لیے ماں اس کو کھانا دیتی۔ جب ایک جسمانی غذا کے لیے انسان کے لیے صاف صفائی ضروری ہے، اسی طریقے سے روحانی غذا کے لیے انسان کے لیے صاف صفائی ضروری ہے۔ اب روحانی غذا کیا ہے؟ روحانی غذا کے لیے، روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایک مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، پورے 11 مہینے کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں کو گندا کیا، آنکھوں کا برتن گندا ہو گیا ہمارا، ہاتھ کا برتن گندا ہو گیا ہمارا، دل کا برتن ہمارا گندا ہو گیا، ہماری سوچ گندی ہو گئی، شوال سے لے کر کے شعبان تک ہم نے بہت گناہ کر لیے۔ ایک مہینہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے کہ میرے بندے اب لوٹ جا میری طرف، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ مگر گندے برتن کے ساتھ معافی نہیں مل سکتی، گال کے اوپر تھپ تھپانے سے معافی نہیں مل سکتی۔ اگر گال کے اوپر زیادہ تھپ تھپانے کا شوق ہے تو اپنے گلی محلے کا کوئی گنڈا ہو، اس سے تھپ تھپا لیا کرے تو انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ گال کے اوپر تھپ تھپانے سے کوئی توبہ قبول ہوتی نہیں ہے۔ توبہ قبول کرانے کے لیے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے، جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ سے پہلے معافی مانگے، اس کے بعد گزشتہ جو گناہ ہو گئے ان گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے اور آئندہ اس گناہ سے بالکل پرہیز کرنے کا اللہ سے وعدہ کر۔ یہ ہے معافی کا صحیح طریقہ۔ آج ہم نے 12 مہینے لگاتار، 11 مہینے لگاتار ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری، اور ایک مہینہ آتا ہے انسان قرآن پکڑ لیتا ہے، انسان نمازیں پکڑ لیتا ہے، انسان ذکر و تسبیح کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک مہینہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ پورے 12 مہینے کے اندر، 11 مہینے کے اندر اگر تمہاری عبادات میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ایک مہینے کے اندر اللہ نے ہر چیز کا بھاؤ بڑھا دیا ہے۔ اس بھاؤ بڑھانے کے چکر کے اندر تم عبادت خوب کرو گے اور خوب عبادت کرو گے تو 11 مہینے کی عبادت میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ 12 مہینے کی عبادتوں کو پورا کر لے گا۔ اب 11 مہینے ہم نے بالکل بھی عبادت نہیں کی، 11 مہینے ہم نے بالکل بھی مسجد نہیں دیکھی، جمعہ خالی مسجد کا رخ کیا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ اسلام یوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان اگر نماز جیسا فریضہ اگر اس کو ہلکا سمجھتا ہے تو دین کی کون سی ایسی چیز ہوگی کہ جس کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں کے اندر نماز کے لیے آتے تھے، ان بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی انہونی واقعہ ہوا، اس واقعے کے اوپر ہم نے کچھ موبائل کے اندر میسیجز چھوڑے، اس کے اوپر ہم نے بچوں کو کہا کہ بیٹا عشاء کی نماز میں نہیں آؤں گے تو چلے گا، مگر تمہارے ماں باپ کے ساتھ آنا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ آتے ہیں تو تم کو آنا ہے، ماں باپ نہیں آتے ہیں تو تمہارے لیے کوئی مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اور فجر کے اندر بھی ہم نے کہا، باقی 3 نمازیں تو دن کی نمازیں، ظہر کی نماز اجالے میں ہے، عصر کی نماز اجالے میں ہے، مغرب کی نماز اجالے میں۔ اب عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تھوڑی اندھیرے میں تھی، ہم نے کہا کہ اگر گلیوں کے اندر آنے سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے ماں باپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو لے کر آؤ۔ تو نہ پیرنٹس آئے نہ بچے آئے، 2-3 بچے
40-50 بچوں کو چھوڑ کر کے 2-3 بچے خالی نماز میں آتے ہیں اپنے پیرنٹ کے ساتھ. اب بتاؤ ہمارا حال کیا ہے نماز میں؟ جو بچے نماز پڑھتے تھے ان کو دیکھ کر بھی ہمارا ایمان جوش میں نہیں آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے تو ابھی تک کوئی گناہ شروع نہیں ہوئے، ان کا تو اللہ کے یہاں کوئی رجسٹر شروع نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود تھوڑی بہت سختی کے اوپر یہ بچے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اگر اللہ نے ہم پر سختی کی آخرت کے اندر تو بتاؤ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سے پوچھ لے گا تیرا بچہ جس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی، اس کے باوجود ایک مولانا کی تھوڑی سی سختی کی وجہ سے، مولانا کے تھوڑے سے ڈر کی وجہ سے ایک معصوم بچہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، تو کیا مولانا سے میں چھوٹا ہوں؟ تو اتنا بڑا ہو کر کے تیرے پاس تو عقل زیادہ ہے، اس بچے کے پاس تو معصوم عقل ہے، وہ بچہ تو نادان ہے، پھر بھی وہ تھوڑے سے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھنا اس نے شروع کر دیا. کیا تو نے اپنے اللہ کے ڈر کو اور اپنے اللہ کے غصے کو بھلا لیا؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا تھا؟ جب صبح ہوتی تھی تو تیری روزی کا انتظام میں کرتا تھا، جب تو پیدا ہوا تو تیری ماں کے چھاتی کے اندر دودھ کا انتظام میں نے کیا، جب تجھے کوئی دکھ آئے تو اس دکھ کے اوپر تیرے راحت کا سامان میں نے تیار کیا، جب تجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اللہ کے سامنے اور میرے گھر کے اندر کبھی رات کو اکیلے آ جاتا، اور رات کو اکیلے آ کر تو میرے سامنے تو آنسو بہا لیتا اور میں تیری اس ضرورت کو اور اس تکلیف کو دور کر لیتا. اگر اللہ نے ہم سے یہ سوال کر دیا، میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے پریکٹس کے لیے آتا ہے. ہم اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی 1 مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو میں یہ کہتا ہوں کہ 11 مہینوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو. 1 مہینہ اگر کوئی انسان پابندی کے ساتھ روزہ رکھ کر گناہوں سے بچ جاتا ہے تو 11 مہینے بھی اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. 1 مہینہ لگاتار 30 دن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے انسان تو اس کے لیے 11 مہینے تلاوت کرنا آسان ہوگا. آج دنیا کی ہر چیز سیکھنے کا ہمیں شوق ہے، قرآن کریم سے ہم اتنے غافل ہیں، ہماری نماز کی جو صورتیں ہیں حتیٰ کہ وہ صورتوں تک ہماری صحیح نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم نہیں ہے، اس کو تو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. یہ قرآن کریم کے ساتھ اگر مذاق کرتے ہیں تو یہ ہمارا مذاق ہماری زندگیوں میں وبال بن کر آئے گا. ارے انگریز کے اسپیلنگ میں ہم بھول نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے رب کی کتاب میں ہم بھول کیسے کر سکتے؟ انگریز کا اسپیلنگ ہے BALL بال، حالانکہ اگر اسپیلنگ کے اعتبار سے دیکھنے جاوے تو BALL بال بنتا ہے، مگر بال پڑھ سکتے ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ انگریز نے اس کا پروننسیشن جو ہم کو دیا ہے، اس کا ورڈ جو ادا کرنے کے لیے دیا ہے وہ پروننسیشن ہی بول ہے، بال نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ اس کا پروننسیشن ہے، نہ کہ الحمدللہ رب العالمین. اس میں رو پور ہوگا، رو کو منہ بھر کر پڑھیں گے، اس کا بھی قاعدہ ہے کہ رو کے اوپر زبر یا پیش آوے تو رو پور ہوگا اور رو کے نیچے زیر آوے تو رو باریک ہوگا. یہ قاعدے تو ہم نے نہیں سیکھے. مگر اگر ہمیں موبائل میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے وقت ہے تو کیا موبائل میں ہم ایک صورت اپنی سدھار نہیں سکتے؟ سدھار سکتے. اگر ہمیں قرآن سے محبت ہوتی، اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو ہم نبی کے سنتوں کے لیے بھی تیار رہتے اور قرآن کو صحیح کرنے کے لیے بھی تیار رہتے. جو قرآن کریم کا حافظ بنتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے یوں کہے گا کہ ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کے اوپر چڑھتا جا۔ یہ قرآن کریم رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ قرآن کریم خالی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم ایک مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے، قرآن کریم ایک مسلمانوں کے لیے اسلام کا زندہ نمونہ ہے، اور احادیث مبارکہ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ جمع ہو کر یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجسمہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ مثال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پریکٹیکلی ہمیں سمجھایا، اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے صحابہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کاپی کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ آج ہم دنیا میں ہر چیز کی کاپی کر سکتے ہیں مگر قرآن کریم کی کاپی نہیں کر سکتے۔ ایک انگلش ٹیچر ہے اس کی کاپی کر سکتے، ہندی کا ٹیچر ہے اس کی کاپی کر سکتے ہیں، دنیا کا ہیرو ہے اس کی کاپی کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے خرافات ہو رہے ہیں اس کی کاپی کر سکتے ہیں، چاہے ہمارے اسلام کا طریقہ ہو کہ نہ ہو ہم اس کی کاپی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس کی کاپی میں بھی کمی بیشی ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ اس کی کاپی تو صحیح نہیں کر رہا، کاپی تو کر رہا ہے مگر صحیح نہیں کر رہا۔ تو کیا قرآن کریم اتنی ہلکی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو اتنا ہلکے میں لے لیا، اس کے احکام کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اس کے طریقے کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اس کے پڑھائی کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو صبح سویرے مدرسے آتے ہیں خالص ہم نے یوں کہا کہ اپنے پیرنٹس کو لے کر آئے، کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے صبح میں مدرسہ آنا چھوڑ دیا؟ یہ کس کا نقصان ہے؟ ہم نے دین کی صحیح تعلیم کو حاصل نہیں کیا، اولاد کو بھی دین کی صحیح تعلیم نہیں دیں گے تو یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں ہے جس طریقے سے اور مذاہب کے اندر ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی یہ وقت دور نہیں۔ اگر اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، اولاد کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا ہے تو پھر اولاد کو دین کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ اولاد دیندار ہوگی، اللہ سے ڈرے گی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور اگر اولاد بے دین ہے تو ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں رونا طے ہے، ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں بھگتنا طے ہے، ماں باپ کے لیے بڑھاپا نرخ بننا طے ہے، ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم مسلمانوں کے لیے بھی بہت جلد تیار ہو جائے گی اگر ہم نے اپنے اولادوں کی دین کی تعلیم نہ دی۔ آج کل جو مسلمانوں کے لیے یہ جو واقعے ہے اکا دکا سامنے آتے ہیں کہ کوئی مسلمان بچہ ہے، ماں باپ نے اس کو دنیاوی تعلیم تو خوب دلائی، امریکہ میں رہتا ہے مگر باپ مر گیا، اس کے پاس کفن دفن کرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ اسی باپ نے مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا، امریکہ جانے تک کا لائق بنایا، اور پھر آج وہی بیٹا باپ کے لیے یوں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور اگر ایک دیندار اولاد ہو، باپ تھوڑا سا بھی تکلیف میں آ گیا، دیندار اولاد دوڑ کر باپ کے پاس جائے گی کہ یہی باپ ہے، دنیا کی نوکری تو آج چلی جائے گی، کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور نوکری دے دے گا، مگر یہ باپ ایک مرتبہ قدر کرنے کے لائق ہے۔ اگر ایک مرتبہ اس کی قدر نہیں کی، دنیا سے چلا گیا، قیامت تک اس کی قدر نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے اپنے اولاد کو دین پڑھاؤ،
اپنی اولاد کے دین کے معاملے میں غافل نہ رہو، مستورات کو دین سکھاؤ، مستورات کو دین سکھانے کے معاملے میں غافل نہ رہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہماری پریکٹس کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ماحول بنا ہوا رہتا ہے۔ آج بہت ساری مستورات ہے جو کھلے بال ٹیرس کے اوپر جا کر کے کوئی کنگا کرتی ہے، کوئی اپنے بالوں کو سکھاتی ہے۔ یہ اچھی چیز اس لیے نہیں ہے کہ بڑی مستورات وبا کا شکار ہوتی ہے، بڑی مستورات سایوں کا شکار ہوتی ہے، بڑی مستورات جن بھوت چڑیل کا شکار ہوتی ہے اور پھر مولانا کے اوپر فون آتا ہے۔ ہم یوں نہیں کہتے بھائی اپنے گھر کے اندر رہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا ہے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنا سر چھپا کر رہے۔ اگر مستورات شادیوں میں کھلے بال جائے گی اور اس کے اوپر کوئی برا اثر ہو گیا تو نقصان کس کا ہے؟ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ نے قیمتی چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، 2-5 منٹ تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں مگر غلاف قرآن کے اوپر اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بھئی قرآن کے اوپر غلاف ہو تو اچھا لگتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے گھر ہیں مگر غلاف کعبہ کے اوپر اچھا لگتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری مستورات ہیں مگر غلاف اور پردہ مسلمان کے اوپر اچھا لگتا ہے۔ اور اسی لیے جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اللہ نے ان کو یہی حکم دیا ہے کہ بھئی تم اپنی ذات کو چھپا کر رکھو۔ کوئی ویلنٹائن ڈے ہے کل 14 تاریخ کو، اور کچھ گزشتہ سال کچھ واقعات سامنے آئے کہ بھئی جو مسلمانوں کی بچیاں حجاب میں تو رہتی ہے مگر منہ چھپا کر نہیں رکھتی ہے، کسی نے فوٹو لے لیے اور اس فوٹو کے اوپر بلیک میجک کر دی۔ بلیک میجک مطلب کالا جادو کر دیا۔ اب کالا جادو کیا، وہ بچی تو نیک ہے، گھرانہ بھی نیک ہے، مگر اب کالا جادو کیا وہ کسی اور کے ورث میں ہو گئی، اور کسی اور کے ورث میں ہو گئی۔ وہ لوگ جس طریقے سے اس کو لے کر جانا چاہتے ہو لے کر جا سکتے۔ ماں باپ کورٹ میں جاتے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں اس کے سامنے کہ بیٹا ہم نے تجھے 22 سالوں تک ہم نے تجھے پالا ہے اور تو یہ نقلی محبت کے لیے، جعلی محبت کے لیے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، اپنے خاندان کا جنازہ نکال رہی ہے۔ وہ بچی نہیں مانی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب ایسی مسلمانوں کی بچیوں کے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جو سوشل میڈیا پر بھی آئے۔ کسی کی لاش ملی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے فریج میں سے، کسی کی لاش ملی بریف کیس میں سے۔ کیا ہم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی؟ ہم نے اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دی ہے؟ اللہ نے اگر ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہمارے لیے بھلائی کی چیز ہے۔ اور اللہ نے خالی مسلمانوں کی عورتوں کو حکم نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی کی عورتوں کو حکم دیا، نبی کی اولاد کو حکم دیا، نبی کی بچیوں کو حکم دیا، امہات المؤمنین کو حکم دیا کہ اپنے اوپر ایک چادر لٹکا دو جس سے تمہارا پورا بدن چھپ جائے۔ آج اگر ہم اسی طریقے سے، اور آج جو جتنا مالدار ہے اتنا ہی کپڑا اس کا شارٹ کپڑا پہن کر ہم اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ جمعہ کے بیانات کے اندر، جمعہ کا بیان، موقع کا بیان آیا ہے کہ 13 تاریخ ہے، کل 14 اور 15 ہے، ہم اپنے 9 سے 10 سال کی بچیوں سے اوپر کی بچیوں کو یہ حکم کرے کہ 2 دن یا 3 دن ٹیوشن بھی نہ جاوے، اسکول بھی نہ جاوے، اپنے گھر میں رہے، ورنہ کسی بلیک میجک کا شکار ہو جائے گی، ورنہ کسی کالے جادو کا شکار ہو جائے گی اور پھر زندگی کے اندر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جو بچے صبح سویرے مدرسے آتے ہیں، ماں باپ ان کو فجر میں لے کر آوے اور بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آوے، اور فجر میں نہیں آ سکتے ہیں تو فجر کے بعد زیادہ لیٹ نہ کراوے،
کیونکہ پھر بعد میں فوراً اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے. اب آدھا گھنٹہ بچہ اسکول پڑھے گا، مدرسہ پڑھے گا، تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی اسکول 6 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بھی کوچنگ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور مدرسہ آدھا گھنٹے پڑھانے کے بعد ہم فری ہو جاتے ہیں کہ بھائی مدرسے کا تو پڑھ لیے. اگر ہمارے دلوں میں قرآن کا یہ ویلیو رہا تو ہم زندگی پر مغلوب رہیں گے، باطل طاقتیں ہم پر غالب رہے. اور اگر ہمیں غالب بننا ہے تو سچے پکے مومن بننا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مومن بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.